السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار ریسپی لے کر آ گیا ہوں۔ لاہوری چنے کی ریسپی ہے۔ آپ لوگ لاہوری چنے کھاتے ہیں، بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ اس کی ریسپی کس طرح بنتی ہے، اس کی مکمل ریسپی اور آسان طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا۔ سب سے پہلے ایک دیشکی میں نے کھڑے مسالے ڈال دیے، لونگ، الائچی اور بادیان پھول، دال چینی، تیز پتہ، نمک ڈال دیا اور اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد اہم چیز، یہ سب سے پہلے میں نے رات کو بھگو کر رکھے ہوئے تھے۔ باریک والے چنے جو ہوتے ہیں، آپ نے موٹے والے چنے نہیں لینے، باریک چنے لینے ہیں۔ فلیم آن کر دیتے ہیں۔ اس کو میں نے نمک اور میٹھے سوڈے کے اندر بھگو کر رات پوری رکھے ہوئے تھے۔ صبح میں نے اچھے سے دھو لیے۔ اب اس کو بوائل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اوپر جو ببل آ رہے ہیں، اس کو میں نے ریموو کر کے، یہ مسالے نہیں پھینکنے، مسالے آپ نے دوبارہ واپس ڈال دینے دھو کر۔ تو دوسرے طرف میں نے یہ پیاز جو تھی 2 میرے پاس، یہ ایک جگ میں ڈال دی اور 2 سبز مرچیں ڈال دی ہیں۔ نمک مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کر دینی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارا جو ہے وہ انعام ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سبسکرائب اور لائک کرنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی، تو آپ لوگ پلیز توجہ سے دیکھا کریں ویڈیو۔ دوسری طرف یہ میں نے ایک پین رکھ لیا ہے۔ چنے ہمارے جو ہے وہ بالکل گل چکے ہیں۔ اس میں کافی سارا آئل ڈال دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ گھی میں بہت اچھے بنتے ہیں، لیکن میرے پاس آئل تھا، میں نے آئل میں ہی بنا لیتا ہوں۔ تو یہ جو مرچیں اور پیاز گرینڈ کیے، یہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر فرائی کریں گے۔ دوسری طرف میں نے ایک چھوٹی والے جگ میں مسالہ گرینڈ کر لیا، بہت اہم مسالہ جو اس کا ہوتا ہے، اور جو دوسرے لوگ آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے وہ کیا چیز ہے، اس کی بھی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دینی ہے، لیکن کچھ دیر بعد بتاؤں گا۔ یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا۔ پیاز اس طرح ہمارے ہاف جو ہے وہ فرائی ہو چکے تھے، تو اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد نمک ڈال دیا، مکس کر لیتے ہیں۔ نمک چنوں میں بھی ایڈ کیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے تھوڑا کم نمک رکھا ہے۔ مرچیں ایڈ کر دیتے ہیں ریڈ والی، اور تھوڑی سی بالکل 2 چٹکیاں جو ہیں وہ، یہ میرے پاس تقریباً آدھا کلو سے کم ہی چنے تھے، تو آپ لوگ چنے کے حساب سے پھر نمک مرچیں آپ ڈالنی پڑیں گی، اور مسالہ بھی جو ہے وہ اس حساب سے پیاز وغیرہ ڈالنے پڑیں گے۔ تو یہ کشمیری مرچیں میں نے ڈال دی ہیں۔ مکس کرنے کے بعد جناب تھوڑی دیر اس کو مرچوں کو بھونا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس چائے والا کپ جو بڑے سائز کا تھا، اس میں میں نے دہی پھینٹ کر رکھا ہوا تھا، وہ ڈال دیا۔ دہی کا پانی خشک ہونے کے بعد یہ جو اہم مسالہ تھا، جو لوگ آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے اور صحیح نہیں بتاتے، یہ وہ مسالہ میں نے گرینڈ کیا، وہ ڈال دیا حسب ضرورت۔ تو آپ لوگ بھی وہ مسالہ جان لیں گے۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے چنے اچھے گلے ہونے چاہیے۔ یہ کالی مرچیں میں نے ڈال دی ہیں۔ چنوں میں کالی مرچیں نہیں جائیں گی تو پھر وہ مزے کے نہیں لگیں گے۔ یہ چنے میں نے کچھ بوائل گرینڈ کر لیے تھے جگ میں ڈال کے، وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ وہ جو چنے آپ لوگوں کو بازار سے کم ملتے ہیں، بیچ میں اس کی گریوی زیادہ ہوتی ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے چنے گرینڈ کر کے ڈالے ہوتے ہیں۔ آپ چنے گرینڈ کر کے نہیں ڈالیں گے تو وہ آپ لوگوں کی چنوں کی لوک کا وہ اچھی نہیں آئے گی۔ تو یہ جناب ہمارے جو ہے چکڑ چنے، لاہوری چنے، وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو اس کی ریسپی جو اہم چیز ہے اس کا مسالہ ہے۔ اس کا مسالہ جناب میں نے یہ اینڈ پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے مسالے جو ہے، یہ آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھ لینے، میں نے لکھے ہوئے بھی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو دوستوں مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔